نماز پڑھتا ہے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، حج ادا کرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم یہ ایک واحد وظیفہ ہے، مسلمان دل کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھ کر درود و سلام پڑھے، اللہ کے نبی سماعت بھی کرتے ہیں، جواب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ پڑھی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی درود پڑھتا ہے اپنے نبی پر، اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اپنے نبی پر۔ اے مومنو، تم بھی میرے نبی کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کچھ کام نہیں ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے میں بھی اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور مومنو تم بھی میرے نبی کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ سامعین ذی وقار، آج لوگ باتیں کرنے والے کر دیتے ہیں نا، سوال کرنے والے کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ تم تو درود پڑھتے ہو، کیا اللہ کے نبی سماعت کرتے ہیں؟ وہ تو وفات پا گئے۔ میں نے کہا پہلے کے انبیاء کے امتی تھے، ایک گناہ کرتے ایک خطا کرتے ان کی شکلیں بگڑ جاتی، کوئی بندر بن جاتا، کوئی کیا بن جاتا۔ خدا کی عزت کی قسم آج ہم اتنے خطا کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، ہماری شکلیں تو نہیں بگڑتی۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے نبی اب بھی ہم غلاموں کے اندر موجود ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دیتا۔ سامعین ذی وقار، حضرت سلیمان بن جزوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلال الخیرات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پر تھا اور نماز کا وقت ہو گیا، پاس ہی ایک کنواں تھا۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچا، کنویں میں نہ رسی تھی اور نہ ہی ڈول، اور پانی بھی نیچے گہرا تھا۔ پاس ہی ایک کچا مکان تھا، اس کی چھت پر ایک چھوٹی بچی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا جزوری صاحب کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، اور پانی بھی نیچے گہرا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اس بچی نے جو جواب دیا، خدا کی قسم ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ اس نے کہا جزوری صاحب آپ کا مصر کے اندر بہت بڑا نام ہے، آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں اور آپ سے پانی نہیں نکالا جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تم نے میری بات غور سے سنا نہیں، میں نے کہا نہ رسی ہے نہ ڈول اور پانی بھی نیچے گہرا ہے۔ تو اس بچی نے کہا جزوری صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، میں آپ کو پانی نکال کے دیتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں ذرا پیچھے ہٹا، اس بچی نے کنویں کی طرف منہ کیا اور اس نے تھوکا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں یا پہلے تھوک کنویں کے اندر گئی یا کنویں سے پانی باہر نکل آ گیا۔ اسی وقت آپ فرماتے ہیں میں نے جلدی جلدی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اسے عرض کیا بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کر لیا؟ تو اس بچی نے جواب دیا جب چھوٹی عمر تھی، 55 کا عالم تھا، میری ماں مجھے گود میں اٹھاتی اور یہی پڑھتی بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اسی درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے منہ کے اندر جو زبان ہے اتنی برکت رکھ دی ہے۔ سامعین ذی وقار، بندہ نماز پڑھتا ہے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، حج ادا کرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم یہ ایک واحد وظیفہ ہے، مسلمان دل کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھ کر درود و سلام پڑھے، اللہ کے نبی سماعت بھی کرتے ہیں، جواب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔